برِ صغیر یعنی خشکی کا چھوٹا خطہ، لیکن یہ چھوٹا خطہ صدیوں سے ہی مالی، معاشی اور مدنی لحاظ سے بڑے بڑے خطوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا حاکم اور کہیں پہنچا یا نہیں، لیکن برِ صغیر میں ضرور داخل ہوا، چاہے وہ سکندر اعظم ہو یا منگولیا سلطنت کے تخت پر بیٹھا چنگیز خان، اس نے برِ صغیر کا رخ لازمی کیا۔ میں ہوں اسامہ مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ ہندوستان منی سیریز کی پہلی ایپیسوڈ۔ ناظرین، یوں تو برِ صغیر کی تہذیب رومن ایمپائر سے بھی پرانی ہے، جس کا آغاز قبل از مسیح سے ہوا تھا، لیکن ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہندوستان میں اسلامی سلطنت کے آغاز کی، جس کا باقاعدہ آغاز پرتھوی راج چوہان سوم کی تاریخ ساز شکست سے ہوا۔ ہندوستان میں پہلی مسلمان سلطنت کے قیام کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے ہم اس کے پس منظر میں ہونے والے واقعات کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین، 1160 عیسوی کی دہائی کا واقعہ ہے، جب منگول سپاہی مڈل ایسٹ میں وبا کی طرح پھیل رہے تھے۔ آئے سال ہر علاقے میں حکومتیں گر رہی تھیں۔ اسی دور کا واقعہ ہے کہ موجودہ ملک ترکمانستان کا خطہ بھی شدید بدحالی کا شکار تھا۔ ترک خانہ بدوش قبائل حملوں کی زد میں تھے اور انہی قبائل میں ایک ایبک نامی ترک قبیلہ تھا۔ دشمنوں کے حملے کے بعد یہ قبیلہ بکھر گیا اور حملہ آوروں نے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر بردہ فروشوں کے بازار میں بیچ دیا۔ انہی ترک عورتوں اور بچوں میں ایک کم سن بچہ تھا جس کا نام قطب الدین ایبک تھا۔ اچھی شکل و صورت والے اس بچے کو ایران، جس کا اس وقت نام خراسان تھا، کے شہر نیشا پور کے بازار میں بیچنے کے لیے لے جایا گیا۔ اتفاق سے اس بازار میں نیشا پور کے قاضی فخر الدین عزیز کوفی کا گزر ہوا، جن کا تعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھا۔ قاضی فخر الدین نے قطب الدین کو خرید کر اپنے زیر سایہ لے لیا۔ وہ اس بچے کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک بیٹے کے طور پر پرورش کی۔ انہوں نے قطب الدین کو نہ صرف دینی تعلیم دی بلکہ گھڑ سواری اور تلوار بازی کا ہنر بھی سکھایا۔ قطب الدین اب جوان ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شاید قاضی فخر الدین کے کسی بیٹے نے قطب الدین کو اپنے غلام کی حیثیت سے پھر کسی سوداگر کو بیچ دیا تھا، جس نے پڑھے لکھے اور جنگی ہنر یافتہ باصلاحیت نوجوان کو شہاب الدین محمد غوری کے دربار میں بیچ دیا، جو اپنے بھائی سلطان غیاث الدین محمد غوری کے دست راست تھے اور آدھی غوری سلطنت ان کے حوالے تھی۔ ناظرین، دلچسپی کی بات یہ ہے کہ غوری سلطنت کے تخت پر بیٹھے شہاب الدین محمد غوری اور دربار میں آنے والے نئے غلام قطب الدین ایبک کی عمر ایک جتنی تھی۔ دونوں ہی باصلاحیت، باشعور اور بہترین جنگی صلاحیتوں کے مالک تھے، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ ایک نوجوان تخت نشین تھا جبکہ دوسرا اس کے دربار میں ادنا سا غلام۔ ناظرین، شہاب الدین محمد غوری نے قطب الدین کے علاوہ چند اور بھی غلام خرید کر ان کے ذمہ محل کے کام لگائے، لیکن قطب الدین ان سب میں سے زیادہ سمجھدار، فرمانبردار اور ایماندار تھا۔ انہی خوبیوں کی بدولت سلطان کی نظر میں قطب الدین ہر وقت رہنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ قطب الدین میں ایک ایسی خوبی تھی جو کسی دوسرے غلام میں نہیں تھی، وہ یہ کہ قطب الدین بے حد سخی تھا۔ ایک دفعہ سلطان نے تمام غلاموں میں تحائف تقسیم کیے تو قطب الدین نے اپنے حصے کے تحفے بھی باقی غلاموں میں تقسیم کر دیے۔ یہ منظر محل میں پھرتے پھراتے سلطان شہاب الدین محمد غوری کی نگاہوں نے دیکھا تو قطب الدین کو دربار میں حاضر کر لیا۔ اب قطب الدین کے سنہری دور کا آغاز ہونے والا تھا۔ سلطان نے سخاوت دیکھ کر قطب الدین کا رینک بڑھا دیا۔ اب وہ ایک عام غلام سے شاہی استبل کا انچارج بن چکا تھا۔ ان دنوں سلطان شہاب الدین کی خوارزم کے سلطان شاہ کے ساتھ مخالفت چل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ جنگ کی نوبت آتی اور سلطان معیز الدین المعروف شہاب الدین محمد غوری کو قطب الدین کی جنگی مہارت کا پتہ لگتا، خوارزم کے سلطان شاہ کی فوج نے شاہی استبل پر حملہ کر کے قطب الدین کو اغوا کر لیا۔ قطب الدین کے ساتھ زندان میں پہنچ کر کیا ہوا، سلطان شاہ کی قید سے کس نے رہا کروایا اور قطب الدین ایبک غوری فوج کا سپہ سالار کیسے بنا، یہ سب آپ جانیں گے تاریخ ہندوستان کی اسی منی سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔